حضرت حزقیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ایک نیک اور برگزیدہ بندے تھے۔ حضرت موسیٰ کے بعد ان کے خادم خاص حضرت یوشع منصب نبوت پر فائز ہوئے اور بنی اسرائیل کو ساتھ لے کر ارض مقدس کو مشرکین سے آزاد کروایا۔ علامہ قدری رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ ان کے بعد جس ہستی نے سب سے پہلے بنی اسرائیل کی روحانی قیادت اور رہنمائی فرمائی وہ حضرت حزقیل علیہ السلام ہیں۔ حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کے طویل درمیانی عرصے میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں بہت سے انبیاء کرام مبعوث فرمائے جن کی درست اعداد کا علم اللہ عز و جل کو ہی ہے۔ ان میں سے چند پیغمبروں کا تذکرہ قرآن مجید میں ہے، بعض کا تفصیل سے تو کچھ کا مختصر، جبکہ کچھ کا صرف نام ہی مذکور ہے۔ حضرت یوشع اور حضرت حزقیل کا قرآن مجید میں نام نہیں، البتہ بعض واقعات کے ضمن میں مفسرین کا کہنا ہے کہ ان واقعات میں جن افراد کا ذکر کیا گیا ہے اس سے یہ بزرگ شخصیات ہی مراد ہیں۔ تورات کی روایت کے مطابق حضرت حزقیل علیہ السلام کے والد کا نام بوزی کاہن تھا اور آپ علیہ السلام کا اصل نام حزقیل ہے۔ بنی اسرائیل کے یہاں کاہن کا لفظ عالم اور روحانی شخصیت وغیرہ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ عبرانی زبان میں حزقی کے معنی قدرت اور قوت کے ہیں اور ایل اس میں جلالت ہے، اس لیے عبرانی زبان میں اس مرکب کا ترجمہ قدرت اللہ ہے۔ ناظرین، حضرت حزقیل علیہ السلام ابھی بچے تھے کہ والد کا انتقال ہو گیا۔ جب آپ علیہ السلام کی پیدائش کا زمانہ قریب آیا تو والدہ بہت ضعیف اور بوڑھی ہو چکی تھی، اس لیے اسرائیلیوں میں آپ علیہ السلام ابن عجوز یعنی بڑھیا کا بیٹا کے لقب سے مشہور ہوئے۔ چنانچہ سورۃ البقرہ میں ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے جس کے متعلق مفسرین نے لکھا ہے کہ اس کا تعلق حضرت حزقیل علیہ السلام سے ہے۔ اس زمن میں حضرت عبداللہ ابن عباس اور بعض دیگر صحابہ کرام کے حوالے سے روایات منقول ہیں کہ حضرت حزقیل نے بنی اسرائیل سے کہا، تم سب تیار ہو جاؤ، ہم مشرکین سے جنگ کرنے جائیں گے تاکہ اللہ کے نام کو بلند کیا جا سکے۔ بنی اسرائیل نے جب جنگ اور جہاد کی بات سنی تو اپنی جانوں کے خوف سے بھاگ کھڑے ہوئے اور آبادی سے دور ایک وادی میں جا کر قیام پذیر ہو گئے، گویا یوں اپنے طور پر مطمئن ہو گئے کہ اب وہ موت سے محفوظ ہو گئے ہیں۔ حضرت حزقیل نے ان کے اس طرح ڈر کر بھاگ جانے پر ناراض ہو کر ان کے لیے بد دعا کر دی، یا پھر خود اللہ بزرگ و برتر کو ان کی یہ نافرمانی بری لگی۔ بہرحال ان پر موت طاری کر دی گئی اور وہ سب کے سب موت کی آغوش میں چلے گئے۔ تفسیر ابن کثیر میں صحابہ کرام اور تابعین کے حوالے سے اس واقعے کی تشریح یہ بیان کی گئی ہے کہ بنی اسرائیل کی کوئی جماعت ایک شہر میں بستی تھی، وہاں کوئی سخت وبا جیسے طاعون وغیرہ پھیل گئی جس پر یہ لوگ جو تقریباً 10,000 کی تعداد میں تھے گھبرا اٹھے اور موت کے خوف سے اس شہر کو چھوڑ کر دو پہاڑوں کے درمیان ایک وسیع میدان میں جا کر قیام پذیر ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر اور دنیا کی دوسری اقوام پر واضح کرنے کے لیے کہ کوئی موت سے نہیں بھاگ سکتا 2 فرشتے بھیج دیے جو اس میدان کے دونوں سروں پر آ کھڑے ہوئے اور ایک ایسی آواز دی جسے سن کر سب کے سب بایک وقت مر گئے۔ چنانچہ اس کے آس پاس کے لوگوں کو جب اس واقعے کی اطلاع ہوئی تو وہاں پہنچے، لیکن 10,000 انسانوں کے کفن دفن کا انتظام کوئی آسان کام نہ تھا، اس لیے انہوں نے اس کے ارد گرد ایک دائرہ سا بنا دیا۔ جلد ہی لاشیں گل سڑ گئیں اور ہڈیاں پڑی رہ گئیں۔ ایک عرصے بعد جب بنی اسرائیل کے پیغمبر حضرت حزقیل علیہ السلام اس مقام سے گزرے اور اس احاطے میں جگہ جگہ انسانی ہڈیوں کے ڈھانچے بکھرے دیکھ کر حیران رہ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی انہیں ان لوگوں کا پورا واقعہ بتلایا، جس پر حضرت حزقیل نے دعا کی، یا اللہ ان لوگوں کو پھر زندہ فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور انہیں حکم دیا کہ ان شکستہ ہڈیوں کو اس طرح خطاب فرمائے، اے پرانی ہڈیوں، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ہر جوڑ کی ہڈی اپنی جگہ جمع ہو جائے۔ پیغمبر کی زبان سے اللہ تعالیٰ کا حکم ان ہڈیوں نے سنا اور حکم کی تعمیل ہوئی، جن کو دنیا بے عقل اور بے شعور سمجھتی ہے، مگر دنیا کے ہر ذرے کی طرح وہ بھی اللہ تعالیٰ کی تابع فرما بردار اور اپنے وجود کے مناسب عقل و دراک رکھتی ہیں۔ سورۃ طٰہٰ کی اس آیات میں اسی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا فرمایا، پھر اس کو اس کے حسب حال ہدایت فرمائی۔ قصہ مختصر یہ کہ آپ علیہ السلام کی آواز پر ہر شخص کی ہڈیاں اپنی اپنی جگہ جڑ گئیں، پھر حکم ہوا ارواح سے یہ خطاب کیا جائے، اے روح، تمہیں اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ
کہ اپنے اپنے اجسام میں واپس لوٹ آؤ۔ یہ آواز سنتے ہی سارے لاشیں زندہ ہو کر کھڑے ہو گئے اور حیرت سے چاروں طرف دیکھنے لگے۔ یہ واقعہ دنیا بھر کے فلسفیوں اور عقلوں کے لیے دعوت فکر اور منکرین قیامت کے لیے ہدایت پر بھی مشتمل ہے کہ موت کے خوف سے بھاگنا، خواہ جہاد سے ہو یا کسی وبا سے، اللہ اور تقدیر پر ایمان رکھنے والوں کے لیے ممکن ہی نہیں۔ ہر شخص کا اس بات پر ایمان ہونا چاہیے کہ موت کا ایک وقت مقرر ہے اور وہ نہ اس سے ایک سیکنڈ پہلے آ سکتی ہے اور نہ ایک لمحے کے لیے مؤخر ہو سکتی ہے، اس لیے فرار فضول ہے۔ بخاری اور مسلم میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس بیماری یعنی طاعون کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے تم سے پہلی قوموں پر عذاب نازل فرمایا ہے، سو جب تم یہ سنو کہ کسی شہر میں طاعون یا کوئی اور وبائی مرض پھیل رہا ہے تو وہاں نہ جاؤ، اور اگر تم کسی ایسی بستی میں ہو جہاں یہ مرض پھیل چکا ہے اور تم وہاں موجود ہو تو وہاں سے بھاگ کر نہ نکلو۔ عزیزان گرامی، حضرت حزقیل علیہ السلام اور بنی اسرائیل سے متعلق اس واقعے میں 3 اہم باتیں ہر مسلمان کو دعوت فکر دیتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ موت سے فرار ممکن نہیں، اس کا ایک وقت متعین ہے جس میں لمحوں کی بھی کمی یا زیادتی کی گنجائش نہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ موت و حیات تقدیر الہی کے تابع ہے اور تقدیر الہی کے مقابلے میں کوئی تدبیر کارگر نہیں ہو سکتی۔ سورۃ الانعام میں ارشاد ہے، تم جہاں بھی جاؤ گے وقت مقررہ پر موت تمہیں جا پکڑے گی، چاہے تم مضبوط قلعوں میں ہی کیوں نہ رہ رہے ہو۔ دوسری اہم بات جو معلوم ہوتی ہے وہ جہاد کے متعلق ہے۔ جہاد خالصتاً ایک الہی عمل اور افضل عبادت ہے۔ ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ کسی نہ کسی طور پر جہاد فی سبیل اللہ میں حصہ لے۔ جو لوگ جہاد سے منہ موڑتے ہیں ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اگر تم جہاد کے اس حکم کی اطاعت کرو گے تو اللہ تمہیں اچھا اجر دے گا، اور اگر تم منہ موڑو گے جیسا کہ تم سے پہلے والوں نے منہ موڑا تو اللہ تمہیں دردناک عذاب دے گا۔ حضرت حزقیل علیہ السلام کے قصے میں جو تیسری اہم بات معلوم ہوئی وہ یہ کہ اللہ کے لیے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر دینا کوئی مشکل کام نہیں۔ سورۃ الروم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، بس آپ رحمت الہی کے آثار دیکھیے کہ زمین کو موت کے بعد اللہ کس طرح زندہ کر دیتا ہے، کچھ شک نہیں کہ وہ مردوں کو زندہ کرنے والا اور ہر چیز پر قادر ہے۔ چنانچہ بعض خالص حالات میں اللہ رب العزت اپنے نبیوں اور رسولوں کی تصدیق اور تائید کے لیے دنیا میں بھی مردوں کو زندہ فرماتا رہا ہے، جبکہ روز قیامت تو زندہ ہونا ہی ہے۔ محمد بن اسحاق فرماتے ہیں کہ حضرت حزقیل کے بنی اسرائیل میں رہنے کی مدت کو بیان نہیں کیا گیا۔ آپ علیہ السلام ایک عرصہ بنی اسرائیل میں ٹھہرے، پھر اللہ نے ان کو اپنے پاس بلا لیا۔ جب ان کا انتقال ہو گیا تو بنی اسرائیل اللہ سے کیے گئے عہد کو بھلا بیٹھے اور نئے نئے اختراعات اور بدعات کرنے لگے، حتیٰ کہ ایک بار پھر بتوں کی پرستش میں مبتلا ہو گئے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں نیک راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں۔ ہماری نئی ویڈیو آنے تک اپنے دوستوں اور گرد و نواح کے لوگوں کا خاص خیال رکھیں۔ خدا حافظ۔